بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجنود ولا يبديه الإعطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه الدهر فيختلف منه الحال وما كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته ثم الصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود دافع جيشات الأباطيل ودامغ صولات الأضاليل المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الأطيبين الأطهرين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده درود پڑھیں محمد وآل محمد ابتدائی مجلس میں دست دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے قبول فرما جو بھی مومنین تشریف فرما ہیں ان کی حاجات شریعہ کو پورا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نئی اولاد عنایت فرما ایک دعا جس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر مجلس میں ہوں کچھ حاجات ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ زبانوں پہ نہیں ہو سکتا پروردگار اگر وہ حاجات تیری بارگاہ میں جائز ہے شرعی ہے انہیں پورا فرما پروردگار مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما اور جو بھی اس ملک کو کمزور کرنے میں ملوث ہے جو جس لباس میں بھی ہے انہیں خار و ذلیل فرما صاحب وصف زمان کے ظہور میں تاجیر عنایت فرما ایک درود پڑھیں محمد وآل محمد دیکھیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مجالس میں گفتگو روایتی انداز سے ہٹ کے ہو اب علامہ نصرت بخاری صاحب اللہ شفاء عاجل عنایت فرمائے یہ ہمارے سامعین کی بدقسمتی ہے کہ وہ بیمار ہے لیکن جیسے عرض ہوا بات میری نہیں ہے بات اس ممبر کی ہے کہ یہ ممبر کبھی خالی نہیں ہوتا کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجالس میں گفتگو روایتی انداز سے ہٹ کے ہو گفتگو میں جدت ہو چونکہ جن کا تعلق خطیب منبر سلونی سے ہو وہاں پرانی باتوں کا تکرار نہیں ہوتا وہاں ہمیشہ علم ملتا رہتا ہے البتہ اس کے لیے قابلیت ہونی چاہیے اس کے لیے ظرف ہونا چاہیے اس کے لیے استعداد ہونا چاہیے تحصیل کی کیفیت ہونی چاہیے علم عطا ہوتا ہے لہذا یہ خمسے کے لیے جس عنوان کا انتخاب ہوا ہے وہ ہے نور قرآن نور قرآن یہ انتخاب اس لیے ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ یہ قرآنی کتاب ہے جس کا تعلق آج کے زمانے سے کیا یہ آواز آتی ہے
حالانکہ اس انسانیت کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انسانیت جتنی ترقی کرتی جاتی ہے خدا کی کتاب اس سے آگے نظر آتی ہے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، جوش خطابت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ نور قرآن کبھی ماند نہیں ہوتا، اور بالکل اسی طرح سے فرمان اہل بیت کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ چونکہ رسول خدا نے زبان وحی سے کہا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، لہذا گفتگو کچھ روایتی انداز سے ہٹ کے ہوگی، آپ کا حوصلہ چاہیے ہوگا، چونکہ ایسے گفتگو بعض دفعہ مزاج پہ گرا گزرتی ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں، پہلا جملہ یہ ہے اس گزارشات کا کہ قرآن ایک معجزہ ہے، اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ مختصر سے انداز میں معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی عام انسان کے بس میں نہ ہو کہ وہ کام کرے، بلکہ یہ صرف نبی کا کام ہوتا ہے، اور معجزے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی نبوت کی سچائی ثابت کرے۔ اب ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ملا، کسی کو عصا ملا، ید بیضا ملا، تو کوئی مردوں کو زندہ کرتا رہا جو چاہتا، اور کسی کو قرآن ملا۔ اب قرآن ایسا معجزہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ فرق ذہن میں رکھیے کہ باقی انبیاء کے جتنے بھی معجزے تھے وہ ختم ہو گئے۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس نے قیامت تک رہنا ہے، اور یہ قیامت تک چیلنج کر رہا ہے تمام انسانوں کو کہ اگر اس معجزے میں شک ہے تو اس جیسا کوئی کلام پیش کر۔ توجہ چاہتا ہوں، اس جیسا کوئی کلام پیش کر۔ یہی تو معجزہ رسول تھا کہ عرب کے جو فصاحت اور بلاغت کی سدرۃ المنتہا پہ تھے، وہ اس جیسا کلام نہیں پیش کر سکے۔ رسول نے ایک اور معجزہ بھی اس دنیا کو عطا کیا، ایک ایسے شاگرد کی تربیت کی کہ جو ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہا۔ جہاں لوگوں کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی، وہاں وہ مفسر قرآن آگے بڑھا اور لوگوں کو کتاب سمجھائی۔ یہ معجزہ ہے۔ خوب آپ دیکھیے، میں صرف ایک مثال کے ذریعے سے آگے بڑھوں گا۔ وہ مثال یہ ہے کہ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ قرآن جیسا کلام پیش کرو۔ توجہ دیجیے گا، میں مثلا بڑی علمی گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سورہ الحمد کہا ہم اس جیسا کلام کہہ سکتے ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ حمد میں، الحمدللہ، حمد ہے اللہ کے لیے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہر ایک انسان، ہر شخص جو مجھے سن رہا ہے، تو یہ کتاب امریکہ سے چھپی تھی، کوئی 1926 کی پہلی چھاپ تھی۔ اس میں انہوں نے قرآن جیسی کتاب ان کی زعم میں، ان کے گمان میں، اس میں سورہ حمد کی پہلی آیت کیوں لکھی؟ الحمد للرحمن، کہ رحمان کے لیے حمد ہے۔ اب وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ قرآن کا مقابلہ کر گئے، ایسا نہیں تھا۔ میں صرف ایک فرق بیان کروں گا، پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ جب کہا الحمدللہ تو اللہ اس میں ذات ہے۔ اس میں ذات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی ذات کے لیے حمد ہے، چاہے وہ رحمان ہو، رحیم ہو، قہار ہو، جبار ہو، ہر صفت کے لیے حمد ہے۔ جنہوں نے لکھا الحمدللہ، اس کا مطلب یہ ہے صرف رحمت کی وجہ سے حمد ہو رہی ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ جہاں اللہ نے الحمدللہ کہا ذات خدا کے لیے حمد ہے، چاہے وہ رحمت کی صورت میں ہو یا قہر کی صورت میں ہو۔ اب جس نے لکھا الحمدللہ، اس کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ ہم صرف رحمت خدا کو بیان کر رہے ہیں، وہ بھی رحمت کی صورت میں ہم کر رہے ہیں۔ اب قرآن کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، لہذا سوال آیا ذہنوں میں، توجہ چاہتا ہوں، یہ
مقدمی کی گفتگو ذرا بار گراں ہوتی ہے. بھئی سوال یہ ہے کہ یہ قرآن جو 1400 سال پہلے نازل ہوا اور کچھ قصے ایسے ہیں آپ جانتے ہیں پڑھا لکھا مجمع ہے. اس مجمع کی خصوصیت یہ ہے, یہاں میں کئی بار پڑھ چکا ہوں, کہ یہ بڑے غور سے سنتے ہیں اور بڑی توجہ سے سنتے ہیں. جو خوش قسمتی ہے پڑھنے والے کی, یہ سوال ذہنوں میں اٹھا کہ قرآن جو 1400 سال پہلے نازل ہوا اور کچھ قصے ایسے ہیں جو 10,000 سال پہلے ہوئے. حضرت نوح کا قصہ 10,000 سال پہلے, حضرت موسیٰ کا قصہ 7,000 سال پہلے. اب ذہنوں میں یہ سوال ابھرا کہ جو کتاب 1400 سال پہلے نازل ہوئی اور جس میں 10,000 سال پرانا قصہ ہے, وہ آج کے انسان کو کیا فائدہ دے رہا ہے؟ آج کا انسان اس قصے سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ میں ایک مثال دوں. کل کی بات تھی, میرے سامنے سورہ یوسف کی ایک آیت گزری, توجہ چاہتا ہوں, بڑی عجیب آیت تھی. آیت کیا تھی کہ حضرت یعقوب کی اولاد نے حضرت یعقوب سے کہا ارسل, توجہ چاہتا, ارسل معنا اخانا, ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے. کہاں جانا تھا؟ مصر. لفظ کیا استعمال کیا؟ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے. کیوں؟ چونکہ حضرت یوسف نے شرط یہ لگائی تھی کہ اس وقت گندم دوں گا جب بھائی ساتھ ہو. اب مصلحت اس میں ہے کہ بھائی ساتھ ہو, تو اپنے والد سے کیا کہا؟ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. اب بھائی گئے, گندم ملی, وہاں قصہ ہوا, کسی نے بادشاہ کا پیالہ اس بھائی کے سامان میں رکھا. بات یہ ہوئی کہ یہاں چوری ہوئی ہے, بھائی وہاں رک گئے, واپس آئے. توجہ چاہتا ہوں, قرآن ذکر کر رہا ہے جب ساتھ لے جا رہے تھے مصلحت کی, کہا بھائی ہمارے ساتھ بھیجیں. اب جب والد کو خبر دے رہے ہیں, کہا ان ابنک قد سرق, تیرے بیٹے نے چوری کی ہے. کچھ عرصہ پہلے تو آپ کہہ رہے تھے ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے, آپ کہہ رہے ہیں تیرے بیٹے نے چوری کی ہے. قرآن نے ایک پیغام دیا کہ یہ زمانے کی عادت ہے کہ جہاں مصلحت بدل جاتی ہے لہجہ بدل جاتا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. مصلحت بدل گئی, لہجہ بدل گیا. یہ کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں کا بھائی تھا, ارسل معنا اخانا, ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجیے. یہ سوال ہم کر سکتے ہیں, 2023 میں جی رہا ہوں, یہ آیت مجھے کیا پیغام دے رہی ہے؟ کچھ عرصے کے بعد آپ نے ہی کہا ان ابنک قد سرق, تیرے بیٹے نے چوری کی ہے. وہاں بھائی تھا جب مصلحت وابستہ تھی, مصلحت ختم ہوئی تو اب بھائی بھائی نہیں رہا, آپ کا بیٹا ہوا. قرآن نے پیغام دیا کہ دنیا کی عادت ہے جہاں مصلحت ہے عزت کرتی ہے, جہاں مصلحت ختم ہوئی عزت ختم ہوئی. لیکن ایک گھرانے نے کہا ہم جب عزت کرتے ہیں کسی کی تو ہمیشہ انسانیت کے ناطے عزت کرتے ہیں. اب یہ مثال آپ کے سامنے ہے. میں اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں حضرت سلیمان کے قصے سے, چونکہ بڑا انوکھا قصہ ہے اور میں قصہ نہیں ذکر کروں گا اس لیے کہ تسلیت ہو. قصے ذکر ہوتے ہیں اس لیے کہ انسان کو لذت آئے, نہیں کہ اس میں ہمارے لیے درس کیا ہے, پیغام کیا ہے. آپ کو لگے گا کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے, یہ حقیقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن ایک قصہ بیان کر رہا ہے جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں حیران ہوں شاعر مشرق کے بارے میں کہ جس نے یہ شعر کہا عجیب انداز سے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, جب تک قرآن اس انداز سے نہیں پڑھو گے کہ وہ آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے, گراہ کشا ہے نرازی نہ صاحب کشاف, نہ تفسیر رازی کچھ سمجھا سکتی ہے نہ تفسیر کشاف. بہرحال میں حضرت سلیمان کے قصے کو شروع کر رہا ہوں. یہ سوال میں نے ایک بہت ہی سمجھدار آدمی سے کیا, ایک بہت بڑے منصب پر تھا, اس منصب کا ذکر نہیں کرتا. بہرحال ایک ملاقات ہوئی, اس ملاقات میں شاید یہ واقعہ میں نے یہاں اسی مقام پہ شاید ذکر کیا تھا, لیکن پھر ایک دفعہ مطالبہ ہوا ہے تو پھر سے روشنی ڈال رہا ہوں.
وہ قصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے جب اپنے لشکر کو دیکھا تو لشکر میں ایک پرندہ نہیں تھا. اب اس پرندے کے بارے میں آیت یوں کہتی ہے ما لیا لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین. مجھے کیا ہو گیا ہے ہدہد نظر نہیں آ رہا یا ہدہد غائب ہے. یہ سوال آپ کا حق ہے کہ آپ یہ سوال پوچھیں کہ بھئی اس آیت میں میرے لیے کیا ہدایت ہے, کیا روشنی ہے. آپ نے کہا اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو, پتہ چل گیا کہ نماز کا حکم ہے. آپ نے کہا روزہ رکھو, پتہ چلا روزے کا حکم ہے. آپ نے کہا زکوٰۃ دو, پتہ چل گیا زکوٰۃ کا حکم ہے. آپ نے کہا لوگوں کی مدد کرو, معلوم ہوا لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. اب یہاں حضرت سلیمان اپنے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں بھائی میرے لیے کیا درس ہے. اور قرآن کا دعویٰ ہے کہ میرے اندر جو بھی لفظ ہے, میں نے جس لفظ کو نازل کیا ہے وہ ہر زمانے کے ہر انسان کے لیے ہدایت فراہم کر رہا ہے. تو یہ آیت آپ کے سامنے ہے, آپ کو حق ہے یہ سوال پوچھے اس آیت سے کہ بھائی اس آیت میں میرے لیے کیا فائدہ ہے. ما لیا لا ارى الهدهد. یہ جو آج کی ترقی یافتہ انسان جو اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ سمجھتا ہے وہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی میرے لیے اس آیت میں کیا فائدہ ہے. ما لیا لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین, یا ہدہد غائب ہے. یہ سوال میں نے پوچھا ہے, بہت ہی بڑی شخصیت تھی. میں نے کہا حضور آپ فرمائیے اس آیت میں ہمارے لیے کیا روشنی ہے. حضور آپ ہی بتائیے. میں نے کہا بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں, یہ مقدمہ ذہن نشین کیجئے تاکہ اس آیت میں جو کائنات کا درس رکھا ہوا ہے وہ سمجھ میں آ سکے. دیکھیے قاعدہ قانون ہے اس کائنات کا, بشریت کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس انسان کو بھی اقتدار ملا ہے وہ اقتدار ہمیشہ بربادی لایا ہے. ایک شرط کے ساتھ کہ جب انسان کو اقتدار ملا خوف خدا نہ ہو تو وہ اقتدار ہمیشہ بربادی لاتا ہے. اقتدار حاصل ہوا, قوت ملی, توجہ چاہتا ہوں, اقتدار آیا, طاقت ملی, قوت ملی, بربادی ہوئی. اگر ماضی سے مثال دوں تو فرعون کو دیکھیے, یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. بچوں کو ذبح کرتے تھے, عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے. بچوں کو ذبح کرنا اس سے بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے کیا؟ وہ بہت تاریخ ہے بشریت کی کہ جہاں اقتدار ملا وہاں ظلم ہوا, ایک شرط کے ساتھ کہ خوف خدا میں. یہ مقدمہ ذہن نشین کیجیے کہ اقتدار ہے, قوت ہے, طاقت ہے, مال و دولت ہے, لیکن خوف خدا نہیں ہے تو یہ اقتدار, یہ قوت انسانوں کی بربادی کا سامان لاتی ہے. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ تاریخ بشریت میں سب سے طاقتور انسان حضرت سلیمان ہے. یہ دعویٰ نہیں ہے, میں قوت مادی کی بات کر رہا ہوں, قوت مادی کی. امریکہ بھی تصور نہیں کر سکتا حضرت سلیمان کے پاس جو قوت ہے. ایک دو مثالوں کے ذریعے سے اپنے بات کی وضاحت کروں گا کہ اتنی قوت ہے حضرت سلیمان کے پاس کہ تاریخ بشریت تصور نہیں کر سکتی, اور قرآن سے پڑھ رہا ہوں. ایک مثال لیجئے گا, ہدہد واپس آیا اور ہدہد نے حضرت سلیمان سے کہا حضور ایک عرش آپ کا ہے. صرف آپ کا عرش نہیں ہے, ایک عرش بلقیس کا بھی ہے, بہت بڑا عرش ہے. حضرت سلیمان نے کہا یہ عرش کہاں پہ ہے؟ کہا یہ ملک سبا میں ہے, یمن میں ہے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اب حضرت سلیمان نے کہا توجہ چاہتا ہوں, یا ایھا الملا من یاتینی بعرشھا, کون ہے جو بلقیس کے عرش کو یہاں حاضر کرے. اچھا حضرت سلیمان کہاں بیٹھے ہیں؟ فلسطین میں. اور بلقیس کا عرش کہاں پہ ہے؟ یمن میں. ماشاءاللہ آج کل گوگل کا زمانہ ہے, گوگل کے پاس جتنا علم ہے وہ شاید ہمارے پاس بھی نہیں ہے. کچھ بھی لکھ دیا اس میں آپ کو پتہ ہے ہر چیز آ جاتی ہے. بچے ہمارے جانتے ہیں, جوان جانتے ہیں. جائیں آپ گوگل پہ لکھیں, مجلس کے دوران بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ یمن میں اور فلسطین میں کتنا فاصلہ ہے. یمن میں فلسطین میں 2000 میرے خیال میں کوئی 464 کلومیٹر. 2000 میں 2000 ہی فرض کر دیتا ہوں کہ بارڈر سے بارڈر کا فاصلہ کتنا ہے؟ 2000 کلومیٹر. اب سلیمان کہتا ہے کہ 2000 دور فاصلے پر ایک عرش پڑا ہے, میں چاہتا ہوں وہ عرش یہاں آئے.
نیچے گوگل نہیں لکھا ہے کہ اگر آپ نے یہ فاصلہ طے کرنا ہے تو آپ کو تیز ترین جہاز پر 2 گھنٹے 51 منٹ لگیں گے. 2 گھنٹے 51 منٹ. اچھا حضرت سلیمان کا زمانہ 4-5 ہزار سال پہلا زمانہ ہے, بہت پرانا زمانہ ہے, نہ کوئی جہاز ہے نہ کیا ہے. قوت کی بات کر رہا ہوں کہ خدا نے قوت کتنی عطا کی تھی. کہا تم میں کون ہے یاتینی بعرشہا, جو بلقیس کے عرش کو یہاں حاضر کرے. قال افریت من الجن, ایک جن اٹھا, اس نے کیا کہا, انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, میں اس عرش کو حاضر کر سکتا ہوں اتنے وقت میں جتنا وقت اٹھنے میں گزر جاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اٹھنے میں کتنا وقت گزرتا ہے؟ انسان بیٹھا اٹھنا چاہے کوئی 10 سیکنڈ یا اس سے کچھ کم یا زیادہ. اب جن نے کہا تھا, ہر لفظ پہ توجہ کیجئے, حضرت سلیمان نے کہا یہ نہیں چاہیے, کچھ دیر ہو رہی ہے, 10 سیکنڈ 8 سیکنڈ. کہا یہ دیر ہے چونکہ بتانا تھا کہ انسان جنوں سے افضل ہے. دیکھیں میں ایک بات کر رہا ہوں, آپ سے مسکرائیں گے, مجھے پتا ہے اگر انسان کو اپنی انسانیت کا اندازہ ہو جائے تو پھر ان کو بنگالیوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. یہ حقیقت ہے. کہا میں اتنے وقت میں عرش کو حاضر کر سکتا ہوں. جن نے کہا جتنے وقت میں آپ اپنے مقام سے اٹھیں. ایک انسان اٹھا, وہ جن تھا, وہ جن کی طاقت تھی. انسان اگر اپنے آپ کو پہچانے اس کی طاقت کیا ہوتی ہے. کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, میں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں. یہ ٹھیک ہے, پلک جھپکنے سے پہلے. یہ انسان کی طاقت تھی, وہ جنوں کی طاقت تھی. 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر میں قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن سے, یہ سورہ نمل ہے. 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر پڑے ہوئے تخت کو اس انسان نے سیکنڈ سے کم فاصلے میں حاضر کر دیا. اب جب حاضر کر دیا تو حضرت سلیمان نے بساختہ کہا ھذا من فضل ربی, یہ اللہ کا فضل ہے. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہتے ہیں. کوئی نعمت ملی, کہا یہ اللہ کا فضل ہے. جانتے ہو قارون کو کس چیز نے غرق کیا؟ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ جب پوچھا یہ ساری دولت کہاں سے آئی, کہا اوتیتو من علم عندی, یہ میرے پاس علم ہے اس وجہ سے آئی. بس یہ میرے پاس علم نے غرق کر دیا قارون کو. اور نبی نے کیا کہا, ھذا من فضل ربی, یہ میرے اللہ کا فضل ہے. اچھا قرآن نے تو بیان کر دیا کہ یہ تخت حاضر ہوا سیکنڈ سے کم فاصلے میں. اب حاضر کیسے ہوا یہ نہیں بیان فرمایا قرآن نے. یہ تو آپ وہ بیان کریں گے جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں, جن کے گھروں میں قرآن نازل ہوا ہے. اس لیے 7ویں امام کا ارشاد ہے کہ پڑھے وہ سوال ذہن میں یاد رکھیے کہ مجھے اس آیت سے کیا فائدہ مل رہا ہے, کہ مجھے کیا ہو گیا ہے, ہدہد نظر نہیں آ رہا یا ہدہد غائب ہے. میں سلیمان کی گفتگو کر رہا ہوں. حضرت امام کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کہا کہ جس نے تخت بلقیس کو 2000 کلومیٹر کے فاصلے سے حاضر کیا تھا وہ فلسطین سے نکلے نہیں تھے, دربار میں کھڑے رہے, اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا, 2000 کلومیٹر کی زمین کو رول کیا, تخت کو اٹھایا, یہاں رکھا, سیکنڈ سے کم وقت لگا. کہا ان کے پاس ایک اسم اعظم تھا, جس نے تخت بلقیس کو حاضر کیا اس کے پاس ایک اسم اعظم تھا. امام فرماتے ہیں اللہ کے 73 اسم اعظم ہیں, ہمارے پاس 72 کا علم ہے. اب جن کے پاس 72 کا علم ہو ان کی کیا طاقت ہوگی. اس لیے اگر تاریخ میں کہیں ملے کہ سورج پلٹ آیا, شک کی ضرورت نہیں ہے. جس کے پاس ایک اسم اعظم ہو اس کی طاقت یہ ہے کہ
کہ وہ 2000 کلومیٹر کے فاصلے سے تخت بلقیس کو سیکنڈ سے کم وقت میں حاضر کرے۔ آج کے ترقی یافتہ انسان کے پاس یہ قوت ہے نہیں ہے؟ کتنی ترقی تھی حضرت سلیمان کے پاس، یہ ایک مثال آپ کے سامنے ملاحظہ ہوئی۔ کتنا اقتدار ہے اس بندے کے پاس، قرآن ذکر کر رہا ہے، اور میں آپ کے حسن سماعت کی داد دیتا ہوں، بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ ایک اور مثال بھی سن لیجیے، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ پہلی مثال آپ نے سماعت فرمائی، دوسری مثال وَوُسِعَ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، سلیمان کے لشکر کو ترتیب دیا گیا۔ ترتیب کیسی تھی؟ کہا من الجن والانس والطیر، ایک طرف جن تھے، درمیان میں انسان تھے، ایک طرف پرندے تھے۔ عجیب لشکر ہے جس میں جن بھی ہے، انسان بھی ہے، پرندے بھی ہے۔ اب کہتا ہے قرآن حتی اتوا علی واد النمل، ایک چیونٹیوں کی وادی ہے، وہاں سے گزر ہوا۔ توجہ چاہتا ہوں، اب عصر حاضر کا انسان بڑا دعویٰ کرتا ہے ترقی کا، اور ترقی ہوئی بھی، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن میں اپنے جوانوں سے پوچھتا ہوں جو سائنس کے شعبے سے وابستہ ہے، کیا کوئی ایسا آلہ ایجاد ہوا ہے جو حیوانوں کی زبان سمجھ سکے؟ یعنی آپ نے وہ آلہ حیوان کے سامنے رکھا، حیوان نے کچھ بولا، اس آلے نے ہمارے لیے ترجمہ کر دیا؟ میرے خیال میں تو ایسا کوئی آلہ نہیں ہے۔ ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی بڑی سی بڑی چیونٹی کو اٹھائیں، اس کو اپنی ہتھیلی پہ رکھے، کانوں کے قریب کرے، آپ کو کچھ سنائی دیتا ہے؟ اب وہ تو کچھ بول رہا ہے، چیونٹی کچھ بولتی ہے، آپ کو سنائی نہیں دیتا۔ چونکہ اللہ نے انسانوں کو ایک قوت دی ہے سننے کی، اگر اس قوت سے نیچے آواز ہو تو وہ آواز سنائی نہیں دیتی، ایک فریکوینسی ہے انسان کے سننے کی۔ اب حضرت سلیمان کے بارے میں آیت کہتی ہے، جب اپنے لشکر کے ساتھ سلیمان چیونٹیوں کی وادی میں آیا تو ایک چیونٹی نے کہا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، سب کے سب اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کیوں لا یحطمنکم سلیمان، ایسا نہ ہو سلیمان رون ڈالے، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہ ہو۔ ایک چیونٹی جانتی ہے کہ نبی گناہ نہیں کرتا، قرآن پڑھ رہا ہوں، چیونٹی کو پتا ہے کہ نبی گناہ نہیں کرتا، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ رونگ ڈالے اور ان کو پتا نہ ہو۔ اچھا، اب ایک لشکر کے ساتھ ایک آدمی آ رہا ہے، ظاہر ہے یہ بات دور سے کی ہوگی، ابھی دور ہے لشکر۔ چیونٹی نے کہا ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر رونگ ڈالے۔ میں کہتا ہوں لشکر کی آواز اپنی جگہ پر، چیونٹی دور ہے۔ جب یہ بات کی سلیمان مسکرانے لگے۔ مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ جو گفتگو ہوئی وہ سنی بھی اور سمجھی بھی۔ یہ طاقت ہے اس نبی کی، کتنی دور سے آواز سن رہا ہے، اور پھر کہا عجب شان سے۔ اب دیکھیں، طاقت ہے لیکن خوف خدا بھی ہے۔ فوراً کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، پروردگار مجھے شکر کی توفیق عنایت فرما۔ احساس نعمت ہوا تو فوراً شکر کی توفیق مانگی خدا سے، اور درس بھی دیا کہ شکر کرنا ہو، شکر کرنے سے پہلے توفیق مانگو خدا سے۔ اچھا، یہ دوسری مثال ہوئی حضرت سلیمان کی طاقت کی۔ تیسری مثال پھر میں اپنے اس سوال کی طرف آؤں گا۔ پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ قصص، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ رَوَاحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، کہا ہم نے سلیمان کے دست تصرف میں ہوا عطا کر دی۔ ہوا دست تصرف میں ہے۔ کیا مطلب دست تصرف میں ہے؟ کہا ہوا کے ذریعے سے حضرت سلیمان اتنا سفر کرتے تھے، آدھے دن میں جتنا ایک مہینے میں سفر ہوتا تھا۔ پرانے زمانے میں جتنا ایک مہینے میں سفر ہوتا تھا، حضرت سلیمان آدھے دن میں، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، یعنی پورے دن میں 2 مہینوں جتنا سفر، پورے دن میں۔ اب کتنی طاقت ہے اس انسان کے پاس؟ اب میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں، ایک انسان کے پاس اتنی طاقت ہو، اس کے اخلاق کم از کم خراب ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، واقعاً جہاں اقتدار آیا وہاں اخلاق نہیں رہا،
وہاں اخلاق نہیں رہا. اور میں نے پچھلے سال شاید یہی عرض کیا تھا کہ جہاں طاقت آئی، دولت آئی، پھر بڑے حساب کتاب سے ملتے ہیں. اب یہ سلیمان کی طاقت آپ نے ملاحظہ فرمائی عزیزو. اب جب دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے، میں اس درس پر گفتگو کر رہا ہوں. یہ ایک قصہ 6000 سال پہلے ہو چکا ہے. سلیمان کے اخلاق کی معراج ملاحظہ ہو. جہاں ہدہد نظر نہیں آیا، اتنی طاقت کے باوجود یہ نہیں کہا ہدہد کدھر ہے. دیکھیں، جس نے سمجھنا تھا پیغام پہنچ گیا. ہم آفس میں جاتے ہیں، کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کوئی ملازم نظر نہیں آیا، یہ ایک عام سی بات ہے. فوراً پوچھتے ہیں ملازم کدھر ہے. ہدہد بھی حضرت سلیمان کا ایک ملازم ہے. یہ نہیں کہا ہدہد کدھر ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو زیر سوال لایا. کہا مجھے کیا ہو گیا ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا. درس قرآن دیکھیے، اخلاق انبیاء دیکھیں. ایک حیوان کے ساتھ رویہ ہو رہا ہے. کتنا اخلاق ہے. کہا مجھے کیا ہو گیا ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا. درس دے رہا ہے. ایک بات ہے تو یعنی اس کو ازگاہ تفنن ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں ربط ہے اس کا. کہتے ہیں کوئی پڑوسن کپڑے ٹانگ رہی تھی خشک کرنے کے لیے، تو دوسری چھت سے میاں بیوی بیٹھے تھے. تو بیوی نے کہا دیکھیے حضور، ان کو تو کپڑے دھونا بھی نہیں آتا، ابھی تک داغ لگے ہوئے ہیں. شوہر نے کہا داغ وہاں نہیں لگے ہیں، داغ ہماری کھڑکی میں ہے. کبھی کبھار مسئلہ ادھر نہیں ہوتا، ادھر ہوتا ہے. کہا مجھے کیا ہو گیا ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا. انسانیت کو اخلاق کی معراج سکھائی جا رہی ہے کہ اگر ایک حیوان کے ساتھ آپ نے معاملہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. یورپ ہمیں سکھائے گا کہ ہم نے کیسے اخلاق سیکھنا ہے. بڑے شاطر ہے. کسی جگہ کوئی جانور روڈ کو، سڑک کو عبور کر رہا ہے، اس کی ویڈیو بنائی گئی، وہ ویڈیو وائرل ہو گئی. کہا دیکھیے کتنا حیوانوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں. جی بڑا خیال رکھتے ہیں، اور یہی ہے جس نے حیوانوں کے حقوق کا خیال تو رکھا لیکن افغانستان کو تباہ کر دیا. یہی ہے جس نے شام کو تباہ کر دیا، جس نے فلسطین کو تباہ کر دیا، جس نے عراق کو تباہ کر دیا. ارے یورپ کیا سکھائے گا اخلاق. اخلاق سیکھنا ہے تو سلیمان کے در پہ سجدہ کیجئے. یہ گفتگو نہیں ہوتی قرآن سے. مجھے کیا ہو گیا ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین، یا ہدہد غائب ہے. اچھا حضور یہ بات تو ہوئی، اب ہدہد واپس آیا، واقعی وہ غائب تھا. میں توجہ چاہتا ہوں، وہ غائب تھا، تھوڑی دیر بعد آیا. فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر بعد ہدہد واپس آیا. واپس آنے کے بعد ایک جملہ کہا، یہ جملہ میں بڑی توجہ سے سنیے گا. کہا احط بما لم تحط به. کہا حضور جس چیز کا مجھے پتا ہے آپ کو پتا نہیں ہے. گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ تاریخ بشریت کے سب سے طاقتور انسان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. میں نے کئی مناظر دیکھے ہیں. ایک معمولی سے وزیر سے کوئی گفتگو کرنی ہو کسی نے، پہلے کچھ جملے بولے جاتے ہیں خوش آمد کے. حضور اگر طبیعت پہ گران گزرے، اگر مزاج نازک پہ گران گزرے، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ تعریف ہوئی، اس کے بعد جملہ بول دیا. یہاں ہدہد براہ راست سلیمان سے کہہ رہا ہے جو کچھ مجھے پتا ہے آپ کو نہیں پتا. قرآن کہتا ہے کہ یہ بات کیوں ہوئی. توجہ چاہتا ہوں، چونکہ ہدہد جانتا ہے کہ جس سے گفتگو کر رہا ہوں وہ عدالت کی سدرۃ المنتہا پہ ہے. ہدہد جانتا ہے کہ میں یہ گفتگو کروں گا تو یہاں ڈانٹ نہیں پڑے گی، بات سنی جائے گی.
کوئی کرے نا یہ جرت کسی وزیر سے یا کسی اور سے کہے حضور مجھے جن چیزوں کا پتہ ہے وہ آپ کو نہیں پتہ، یہ معمولی سی حیثیت ہوتی ہے، پھر مزاج نازک پہ گرا گزر جاتا ہے۔ یہاں خود انسان نہیں ہے، جانور ہے، گفتگو ہو رہی ہے تاریخ بشریت کے سب سے قوی انسان سے، لیکن جانتا ہے یہ خدا کے ہاں پڑھا ہوا ہے، خدا نے ادب سکھلایا ہے۔ خدا نے قرآن میں کہا اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ ہے جنہیں ہدایت کی روشنی ہم نے عطا کی ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پہ۔ میرے لیے واقعاً یہ منزل عجیب منزل تھی کہ کیسے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ گفتگو اسی زمانے کے ساتھ خاص تھی؟ تب سمجھ میں آتا ہے کہ جب امام حسین کو وارث انبیاء کہا جاتا ہے تو وہ وراثت کس چیز میں تھی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے انسانی کمالات کو دیکھنا ہے، انسانی فضائل کو دیکھنا ہے، انسان کی اوج کو دیکھنا ہے تو انبیاء کو دیکھیں۔ انہی فضائل کو اگر بکھری صورت میں دیکھنا ہے تو انبیاء کے سلسلے پہ نگاہ کرے، لیکن اگر ان تمام فضیلتوں کو ایک جگہ دیکھنا ہے تو حسین پر نگاہ کیجیے۔ مولا امام حسین علیہ السلام بلندر صلوات۔ وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کس انداز سے گفتگو ہو رہی ہے، معراج ہے واقعہ اخلاق کا۔ ایک نبی کیسے گفتگو کر رہے ہیں ایک جانور کے ساتھ۔ حالیہ ایک منزل اور آپ کی ذہنوں کو تمام کر رہا ہوں۔ حالیہ ابھی جڑوالا میں جو واقعہ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ قرآن کو دیکھیے کہ جب وہ انہی عیسائیوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، مجھے بڑی خواہش تھی کاش اب میں جو گفتگو کر رہا ہوں قرآن سے کسی عیسائی کے بارے میں، کاش کوئی مسیحی ہمارا بھائی بیٹھا ہوتا وہ ایک گفتگو کو سنتا کہ قرآن نے جب ان کے بارے میں گفتگو کی تو کس انداز سے کی۔ ان کو تو واقعی شرم بھی نہیں آئی جس انداز سے بغاوتی ہوئی۔ دیکھیے ہمیں اختلاف ہے ان عبادت گاہوں سے، لیکن ہمارا اسلام کبھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ ان عبادت گاہوں کو ویران کریں، ایسا ہے نہیں ہے۔ دیکھیے گفتگو انشاءاللہ ان مجالس میں ہوگی کہ آپ کو سلسلہ انبیاء میں کہیں نظر نہیں آتا کہ انہوں نے انسانوں سے نفرت کی ہے، کسی نبی نے کسی انسان سے نفرت نہیں کی ہے، ہاں انسان کے برے اعمال سے نفرت کی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مثال دے رہا ہوں، عیسائیوں کے بارے میں جب قرآن نے گفتگو کی کس شان سے گفتگو کی، واقعاً عجیب ہے۔ واقعاً نظر آتا ہے کہ قرآن جب اخلاقی اقدار کو بیان کرتا ہے تو انسان کو عاجز کر دیتا ہے۔ یہ آیت دیکھیے گا، آپ کو میں نے زحمت دی سننے کی، میں نے آپ سے کہا یہ روایتی انداز سے ہٹ کے گفتگو ہے، لیکن کوشش ہے اپنے ساتھ کچھ لے جائیے قرآن کریم کی بارگاہ سے۔ آیت کیا کہتی ہے؟ یہ واقعہ آپ کے سامنے واقعہ ظلم ہوا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، وہ آیت پڑھنے سے پہلے دیکھیے آپ یورپ کی کسی چوک پہ جائیں، بھرا چوک ہے، اور اس میں آپ بلند آواز سے کہیں اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ وہ چوک خالی ہو جائے گا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ یہ سمجھیں گے کہ کوئی دھماکہ ہونے والا ہے۔ دیکھیے واقعاً وہ عربی میں ایک کہاوت ہے کہ سب سے سخت مصیبت وہ ہے کہ جو انسان کو ہنسائے۔ اللہ جس کی ذات میں محبت ہی محبت ہے، جو اس کائنات کی سب سے خوبصورت ذات ہے، اسے کیسے پیش کیا ہے انہوں نے، جو اپنے آپ کو اسلام کے ٹھیکیدار کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے قرآن کیسے گفتگو کر رہا ہے، ایک منزل اور آپ کے ذہن کو تمام کر رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں کچھ ایسے ہیں۔ اچھا گفتگو کہاں سے شروع ہوئی؟ اہل کتاب، کتاب والوں میں سے۔ اشارہ کس طرف ہے؟ عیسائیوں کی طرف، یہودیوں کی طرف، انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ دیکھیں نا گفتگو کی چاشنی دیکھیں، یہ نہیں کہا دشمنوں میں سے ایسے کچھ ہے، یہ نہیں کہا منحرف لوگوں میں ایسے کچھ ہے، منحرف تو وہ ہے،
لیکن قرآن نے جب گفتگو شروع کی کیسے شروع کی؟ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں کچھ ایسے ہیں من ان تامنہ بقنطار، اگر ان مسیحیوں کے پاس، ان یہودیوں کے پاس امانت رکھو گے ڈھیر ساری دولت کی، بہت ساری دولت ہے، امانت رکھی، یؤدیہ الیک، یہ امانت واپس کر دیں گے۔ قرآن پڑھنا ہو سورہ آل عمران، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر ڈھیر ساری امانت رکھو گے تو وہ امانت واپس کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینار، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں اگر ان کے پاس کم پیسے امانت رکھو گے، 1 دینار، لا یؤدیہ الیک، کبھی واپس نہیں کریں گے۔ اب میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، یہ قرآن کی معراج ہے۔ حقیقت میں 2 چیزیں ذکر کی، ایک امانت اور ایک خیانت۔ ایسے نہیں ہے کہ مسیحیوں میں کچھ لوگ امانت کا خیال رکھتے ہیں، یہ خوبی ہے، اور کچھ لوگ خیانت کرتے ہیں، یہ بدی ہے، خامی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، پہلے کس چیز کا ذکر ہوا؟ پہلے امانت کا ذکر ہوا۔ جب دشمن کے بارے میں گفتگو کی، خوبی کو خامی کے اوپر مقدم کیا۔ ہم جب اپنے دشمن کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کس انداز سے کرتے ہیں؟ گفتگو واضح ہونی چاہیے، پہلے تو ہمیں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی۔ ایسے ہے نا جب ہم اپنے دشمن کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی، حالانکہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس میں خدا کی خوبصورتی کے آثار نہ ہو، ہمیں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی۔ ہاں اگر خوبی نظر آئے تو بہت ہی دیر سے تذکرہ ہوتا ہے، آخر میں تذکرہ ہوتا ہے۔ یہاں اخلاق قرآن دیکھیں، اہل کتاب کا تذکرہ ہوا، خوبی کو خامی پر مقدم کیا، اور اسی کتاب کے ماننے والے کنیسے کو جلا رہے ہیں۔ واقعہ حضور یہ لوگ تو جانتے نہیں ہیں۔ جب شام میں بحران آیا سیاسی، تو وہاں معلولہ میں ایک مشہور کنیسہ ہے۔ معلولہ یہ ہمارے مسیحی برادران کی ایک بہت اہم جگہ ہے، وہاں مشہور کنیسہ ہے۔ جب وہاں تکفیری دہشت گردوں نے حملہ کیا تو وہاں بچانے والے علی کے ماننے والے تھے، جس نے اس کنیسے کو بچایا وہ علی کے ماننے والے تھے، اور مسیحیوں نے شکریہ ادا کیا کہ ہمارے کنیسے کو بچایا لوگوں نے، چونکہ علی کے ماننے والے جانتے ہیں کہ جب صاحب العصر والزمان ظہور کریں گے تو حضرت عیسیٰ بھی نیچے آئیں گے۔ اس بات کو سمجھنے، یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اس وقت میں توجہ چاہتا ہوں، اس وقت حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ بیمار تھے جب اس کنیسے کو بچایا گیا، اس کو کھانسی تھی۔ آپ دیکھیں دشمن کس قدر آپ کے بارے میں خبریں رکھتا ہے۔ اسرائیل کا سارا سوشل میڈیا اس خبر سے بھرا ہوا تھا کہ حسن نصر اللہ بیمار ہے، اور خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، علی کے ماننے والے نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا، وہ بڑے خوشی منا رہے تھے کہ حضرت بیمار ہے اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے، تو ایک علی کے ماننے والے نے لکھا کہ جس وقت علی نے خیبر فتح کیا تھا علی بیمار تھے۔ یعنی خوش نہیں ہونا، یہاں بیماری کامیابی کے آگے آڑے نہیں آتی۔ عزیزو، یہ اخلاق قرآن ہے، یہ اخلاق اہل بیت ہے۔ جناب امیر کو جب خبر ملی کہ بصر ابن عطات نے ایک بارڈر کے گاؤں پہ حملہ کیا ہے اور وہاں ایک مسیحی عورت سے پازیب چھینا ہے، تو جناب امیر نے کہا کہ اگر یہ خبر سن کر کوئی مر جائے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیے کس طرح انسانیت کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ اہل بیت کی تعلیمات ہے، اور قرآن آپ نے دیکھا۔ لیکن کچھ لوگوں کی عادت پرانی ہے، یہاں کنیسہ جلایا گیا، کربلا میں خیمے جلائے گئے تھے۔ واقعہ تمام
انبیاء کی تاریخ پڑھے، ہم انبیاء کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، کسی نبی کی اولاد کو اس طرح سے بازاروں میں نہیں پھیلایا۔ اللہ اکبر۔ میں زیادہ مصیبت نہیں پڑتا، چند جملے، چونکہ عزیزوں جہاں عزاداری ہوتی ہے، جہاں گریہ ہوتا ہے، وہاں جناب فاطمہ زہرا تشریف لاتی ہے، اور جن کو ہم آنسو سمجھتے ہیں، ان موتیوں کو جناب فاطمہ اپنے رومال میں جمع کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کسی نے معصوم سے پوچھا اتنا گریہ کیوں ہوتا ہے امام حسین پر؟ خود امام حسین نے کہا قتیل الابرار میں کشتے گریہ، کہا آپ لوگ اس لیے گریہ کرتے ہیں کہ قاسم کی شہادت ہوئی؟ امام نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا اگر قاسم ہوتے وہ بھی گریہ کرتے، کہا اس لیے گریہ کرتے ہیں کہ جناب اکبر کی شہادت ہوئی جو شبیہ پیغمبر تھے۔ واقعاً شہادت تو بڑی عجیب ہے، ایسی شہادت ہے کہ جس شہادت کے بعد امام حسین نے کہا بیٹا تیرے باتوں چھینے پہ خاک۔ تو امام نے فرمایا اے سائل اگر علی اکبر زندہ ہوتے وہ بھی گریہ کرتے؟ کہا چچا عباس، عباس کی شہادت پہ کہا اگر عباس زندہ ہوتے وہ بھی گریہ کرتے۔ کہا سمجھ گیا سید الشہداء کی شہادت بڑی مظلومانہ طریقے سے ہوئی، کہا اگر میرے جد زندہ ہوتے وہ بھی گریہ کرتے۔ کہا کون سی مصیبت؟ کہا علی کی بیٹیوں کو درباروں میں لایا گیا۔ واقعہ عجیب ہے۔ عبداللہ ابن السلام کی روایت ہے، ہم علی کے پڑوسی رہا کافی عرصے تک، اور میں نے دیکھا کہ کبھی کبھار علی کی بیٹی روضہ رسول پہ جاتی ہے، لیکن کب جاتی ہے؟ رات کے اندھیرے میں۔ کہا بارہا میں نے دیکھا کہ جب روضہ رسول پہ تشریف لے جاتی ہے، آگے علی ہے، پیچھے امام حسن، ایک طرف ابو الفضل عباس، ایک طرف امام حسین، اور جب روضے کے قریب ہوئے تو امام علی نے ہمیشہ حکم دیا روضے پہ جو چراغ جل رہا ہے اسے بجھا دیا جائے۔ میں کہتا ہوں فاتح خیبر، ذرا عصر عاشور کے بعد زینب کی بے بسی دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ دو تین منزلیں اور دعاؤں کا طالب ہوں عزیزو، نبی زادیوں کی بے بسیاں عجیب ہے، عجیب ہے۔ ایک منزل پڑھ رہا تھا کہ جب سید الشہداء زمین پہ آئے زین سے تو تلے زینبیہ پہ کھڑے ہو کر زینب نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا، فوج اشقیاء کی طرف رخ کر کے کہا اما فیکم المسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ ابو عبداللہ کو ذبح کیا جا رہا ہے اور تم لوگ دیکھ رہے ہو۔ عزیز و امام حسین نے اشارہ کیا بہن خیمگاہ کی طرف واپس جائیے۔ اب جب واپس آئی بے بسی دیکھیے، خیمے جل رہے ہیں، خیموں میں بچوں کو اکٹھا کیا۔ عربوں کے ہاں ایک عادت ہے جب کسی کو ذلیل کرتے ہیں اس کے لاشوں پہ گھوڑوں کو دوڑایا جاتا ہے۔ اب عزیزو حکم ہوا فوج اشقیاء کو کہ ان لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائے۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک قبیلہ آگے آیا، ہور کا قبیلہ تھا، کہا عمر سعد ہور کے قبیلے، ہور کے لاشے پہ گھوڑے نہیں دوڑانا، چونکہ یہ بڑی بے عزتی کا مقام ہے۔ ایک ایک قبیلہ آتا گیا اور ایک ایک لاشے کو اٹھاتے رہے۔ ہائے زینب کی بے بسی، ایک لاشا باقی رہا، نجف کا رخ کیا، بابا حسین کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج یکم سفر ہے اور آج
پہنچی ہے۔ میرا دل تھا کہ یہ مصیبت پڑھوں، لیکن ابھی ایک مصیبت پڑھی ہے، ایک منزل پڑھی ہے، عجیب منزل ہے مصیبت کی۔ یہ قافلہ جب کوفہ پہنچا ہے تو کچھ سر ہے نیزوں پر۔ اللہ راوی کہتا ہے کچھ سر ہے نیزوں پر۔ سب سے پہلے امام حسین کا سر مبارک ہے، دوسری نمبر پہ اس کے بعد حضرت ابو الفضل عباس کا سر ہے، علی اکبر کا سر ہے۔ ایک چھوٹے بچے کا سر دیکھا تو راوی نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ جواب آیا یہ ششماہ علی اصغر کا سر ہے۔ اب کوفی کھڑے ہیں، جب ایک نیزہ آیا اس پہ حبیب ابن مظاہر کا سر تھا۔ حبیب اسی کوفہ کے رہنے والے ہیں، حبیب کے گھر کے لوگ بھی کھڑے ہیں۔ حبیب کا ایک جوان بیٹا ہے قاسم ابن حبیب، قاسم نام ہے، وہ بھی کھڑا ہے۔ اپنے بابا کا سر دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا میں معافی چاہتا ہوں، کہا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میرے والد گرامی کا سر نیزے پہ ہو، میں اس سر کو چیننا چاہتا ہوں، کیا میرا ساتھ دو گے؟ ساتھیوں نے کہا ہم ساتھ دیں گے۔ حبیب کے بیٹے قاسم نے حملہ کیا، سر کو چھینا، گود میں رکھا، گھر صاف کیا اور ایک جملہ کہا